آپ کو ایک بڑی ہی عظیم، بڑی ہی خوبصورت دعوت کے بارے میں بتانا ہے۔ ایک ایسی دعوت تھی جو بڑی باکمال دعوت تھی، کیونکہ اس دعوت کے مہمان خصوصی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعوت کرنے والا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا دوبارہ بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نور والا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، اورنگی ٹاؤن والے زندہ باد، دو نور والا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بچے بھی بیٹھے، ذرا سمجھ لو، یہ ذو النورین آپ دنیا میں کہیں بھی کہیں گے نا، افریقہ میں کہیں، امریکہ میں کہیں، یورپ میں، عرب میں، جس کو کہے ذو النورین کون ہے، وہ فوراً کہیں گے حضرت عثمان غنی۔ ٹھیک ہے، تو دو نور والے کیوں بنے بھائی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے ہوا۔ پہلے پیارے آقا نے ایک بیٹی نکاح میں دی، ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک نے دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، اور وہ تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں بہت زبردست عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نبی پاک نور والے ہیں، پیارے آقا نور ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں کہتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، جس نبی کی دو بیٹیاں جسے مل جائے وہ نور والا بن جائے، وہ ذو النورین بن جائے، تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ آقا نور والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا، کنفیوژن نہیں ہے۔ چلے اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کو کہا حضور آپ میرے گھر آئے، آپ کی دعوت۔ ٹھیک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیارے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور نبی پاک کے قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4۔ پیارے آقا نے سوال کیا، اے عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے گھر آ رہے ہیں، آج آپ نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی خاطر آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں حضور اتنے غلام میں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ بہرحال آپ نے ایسا ہی کیا، بہت مالدار بھی تھے، آپ نے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ شاندار دعوت بھی ہوئی۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں تھے۔ ٹھیک ہے، اب گھر آئے تو آپ کے چہرے پر غم تھا، ملال تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، وہ کہتی میرے سرتاج آپ کچھ غمزدہ لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ کچھ ملال ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج میں ایک دعوت سے ہو کر آیا ہوں، میرے بھائی عثمان نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اے فاطمہ، اس دعوت کا عالم یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر عثمان نے جتنے قدم نبی پاک نے ان کے گھر کی طرف اٹھائے اتنے غلام آزاد کیے۔ اے فاطمہ، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے ہم بھی نبی پاک کی ایسی دعوت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں تھوڑا سا رک کر توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میرے آج کا بیان کا بیسک موضوع ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ مولا علی، خاتون جنت، حسنین کریمین، یہ تو آقا کا گھرانہ ہے نا۔ پنجتن پاک جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی، بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین۔ مگر یہ حال ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ پیارے آقا کا گھرانہ مگر فاقے سے ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا پیسے کم ہو جائیں، اپنی پسند کا کھانا نہ ملے، اپنی پسند کا کبھی لباس نہ ملے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، شکوے شکایات کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ کون ہے یہاں پر ایسا جو 3 دن سے بھوکا ہے؟ ہمارا ایسا تو نہیں حال۔ مگر نبی پاک کے گھرانے کا عالم یہ تھا کہ کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ خود نبی پاک کی حیات طیبہ کیسی ہے، وہ بھول گئے غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا حضور بہت بھوک لگی ہے، کرتا اٹھایا، کہا حضور پیٹ پہ پتھر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ نبی پاک اور ان کا گھرانہ ہے، اور ہم ہیں کہ شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں، ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، یہ خاتون جنت اور مولا علی رنجیدہ ہیں، مگر کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بڑے پیسے دیکھے،
ان کا بڑا اچھا سازو سامان دیکھا، ان کا گھر بڑا اچھا تھا، اس لیے نہیں، نیکیوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ میں کہ اے فاطمہ، عثمان نے نبی پاک کی اتنی شاندار دعوت کی، ہمارے پاس ہوتے ہم بھی کرتے۔ یہ فرق سمجھیے گا، ہمارے گھر میں بھی کسی دعوت کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی ٹینشن ہو جاتا ہے، گھر والے کہتے دیکھا اس کا گھر کیسا بنا ہوا تھا، جس کے گھر سے ہو کر آئے، کیسا ڈرائنگ روم بنایا، تم تو کچھ بناتے ہی نہیں ہو، ابھی 2 سال پہلے رنگ کرایا پھر اس نے کلر کرایا، ہمارے گھر میں 10 سال سے رنگ نہیں ہو رہا، گاڑی دیکھی تھی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی، تم اسکوٹر بھی نہیں دلاتے ہو۔ بندہ بولے یار میں دعوت میں لے کر گیا، ٹینشن میرے گھر میں شروع ہو گئی۔ جو پرابلم یہ کہ اب دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خود ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہ کیا کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہا کرو، اللہ نے ہمیں کروڑوں سے زیادہ دیا ہے۔ اب جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنجیدہ ہیں، بی بی فاطمہ کہتی حضور آپ غمزدہ نہ ہوں، ایسا کرے جائیے نبی پاک کو دعوت دیجئے، پیارے آقا آ جائیں، ویسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ اب مولا علی کو تو گھر کا سارا معاملہ پتا تھا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، غلام کدھر سے آزاد ہوں گے، مگر شیر خدا جانتے تھے کہنے والی کون ہیں۔ اگر خاتون جنت کہہ رہی ہیں، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا کہہ رہی ہیں، تو انتظام بھی ہو جانا ہے۔ گئے اور پیارے آقا کو دعوت دے دی، حضور آئیے گھر پر دعوت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے تو خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ صحابہ بھی آ گئے، نبی پاک بھی آ گئے تھے، پکانے کو کچھ نہیں، ہنڈیاں خالی، مگر اطمینان اور اللہ پر اعتماد کیسا تھا کہ اس ہنڈیا کو چولہے پر ڈالا اور خود سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے عرض کی مولا تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، اے اللہ کھانے کو کچھ نہیں، اب انتظام تو نہیں کرنا۔ اللہ کریم نے دعا کیسی قبول فرمائی کہ وہ خالی ہنڈیا جو تھی نا وہ جنتی کھانوں سے بھر دی گئی۔ اب وہ کھانا صحابہ کرام اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، خوشبو نرالی، ذائقہ انوکھا، ایسا کھانا پہلے کسی نے نہیں کھایا، جنت کا کھانا۔ تو نبی پاک مسکرانے لگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو کھانا کدھر سے آیا؟ آقا تو سب جانتے ہیں نا۔ صحابہ کرام کہتے حضور آپ ہی بتائیے۔ فرمایا اے صحابہ آج تمہارے گھر میں جو علی نے دعوت کی ہے اللہ نے جنت سے کھانے بھیجے ہیں۔ اچھا جناب کھانوں کا انتظام تو ہو گیا، اب باری تھی غلام آزاد کرنے کی۔ پیسے تو تھے نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کیے جاتے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت پھر سجدے میں چلی گئی۔ اب اللہ سے عرض کی مولا تو نے اپنی بندی فاطمہ کی لاج رکھ لی، کھانا تو بھیج دیا، مولا میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جتنے قدم اٹھا کر ہمارے گھر آئے ہیں، اے اللہ اتنے قدم کے مطابق نبی پاک کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ دیکھو نبی کی شہزادی نے یاد بھی ہمیں ہی کیا، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کروانے کی التجا کی۔ بی بی فاطمہ دعا کرتی ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں حضور بی بی فاطمہ کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی ہے، حضور آپ جتنے قدم اٹھا کر ان کے گھر کی طرف آئے ہیں اللہ پاک نے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے ہیں۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے اور یہ تھی نبی پاک کی تعظیم۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا، ان کا آپس میں رشتہ کیسا تھا، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی غلامی بھی نصیب فرمائے۔